تو میرے دوستوں آج ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ آخر کچھ تو بتلائے کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے؟ حقیقت یہ خالق بھی نہیں ہے بلکہ صرف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ بل لا یوقنون، کسی بھی صورت سے ان کی سامنے یقین دلاؤ پھر بھی وہ یقین نہیں کریں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ سویا ہوا نہیں ہے، انجان نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب آگے میرے دوستوں کے فرمائے، یہ لوگ اپنے آپ کو اس لیے غیر مسئول سمجھتے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ بیکار محض پیدا کیے گئے۔ ام ہم الخالقون، یا پھر وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ایاز نعوذ باللہ، آخر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں حقوق قیامت اور محاسبہ عمل پر ایمان سے رکتی ہے اور جس کے لیے یہ تیاری نہیں کرتے ہیں؟ خالقیت کا مسئلہ تو اسے ہے کہ ہر زمانہ میں ہر دہریوں کی ایک قلیل جماعت کے علاوہ ہر مذہب میرے دوستوں، مشرک ہو، منافق ہو، کافر ہو، ہر ملت کی میرے دوستوں دائی، حتیٰ کہ مشرکوں کی تمام طبقات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ مشرک اپنے بتوں کو پوجا کرتے ہیں، بولے گے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو راضی کرنے سے اللہ کو راضی ہو جا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ اس کو طریقہ نہیں معلوم کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کی سامنے کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو وہ مشرک اپنے 360 خدوں کو بنا کر ان کا سامنے پوجا کرتا ہے، اور پوجا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں اس کا پوجا کرنے سے رب تک پہنچائی ہو جائے گا ہمارے۔ یہ مشرک بھی اللہ کو پیدا کرنے والے سمجھتا ہے، مشرک بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کوئی خالق ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کوئی خالق ہے۔ ہر ملت میں سب کی یقین ہے، جتنے بھی مذہب ہے، بدھ مت بھی ہو، ہندو بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، کافر بھی ہو، میرے دوستوں کسی بھی مذہب کی ہو، میرے دوستوں سب کی یقین ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے ایک خالق یقیناً ہے، وہ اللہ ہی ہمارے خالق ہے، وہ اللہ ہی ہمارے مالک ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، یہ اس کی ناسمجھی سے یہ ان خدوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں آج ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ آخر کچھ تو بتلائے کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے؟ حقیقت یہ خالق بھی نہیں ہے بلکہ صرف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ بل لا یوقنون، کسی بھی صورت سے ان کی سامنے یقین دلاؤ پھر بھی وہ یقین نہیں کریں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ سویا ہوا نہیں ہے، انجان نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم غلط بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم بالکل الٹی باتیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بل لا یوقنون، یہ یقین نہیں کریں گے اللہ کی باتوں کے اوپر۔ آگے آئیں گے میرے دوستوں انشاءاللہ تعالی رحمت کے بارے میں، پھر اللہ کی رحمت کی خزانہ کس کی پاس ہے کہ یہ اتنے بڑے، پھر انکار کی دیگر وجوہات یہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگا۔ آج نماز کے وقت ہونے والے میرے دوستوں، لہٰذا اب تمام حضرت سے یہ گزارش ہے، عبادت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہمارے معبود ایک ہے اور اکیلا ہے، وہ تنہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اس ایک اللہ کی طرف، اس ایک خالق کی طرف، اس مالک کی طرف، اس رحمت کی طرف، اس رحمان کی طرف، اس رحیم کی طرف تم توجہ فرما دو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یقینا اللہ رب العالمین تمہیں اور ہمیں سب کو کامیابی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔